بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ لوگ جنہوں نے مانگنے کا پیشہ بنا لیا ہے اور ہمیشہ وہ مانگتے ہی مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ ان کو دینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ جو نیٹ پر شائع ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو حقیقت میں ضرورت مند اور محتاج نہ ہوں بلکہ بھیک مانگنا ان کا پیشہ بن گیا ہو، ان کے لیے بھیک مانگنا حرام اور ان کو دینا ناجائز ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک کے قریب جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی جانتا ہو کہ یہ فقیر نہیں بلکہ پیشہ ور ہے تو ان کو بھیک نہیں دینا چاہیے۔ اس میں حوالہ دیا ہے بذل المجہود جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 545، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 اور 306۔ حضرت مولانا شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیشہ ور فقیروں کو دینا حرام ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو لوگ تندرست ہیں اور کمانے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے پیسہ مانگنا حلال نہیں، اور ایسے بھکاریوں کو جاننے کے باوجود دینے والا بجائے ثواب کے گنہگار ہوگا۔ ایسے فقیروں کے سلسلے میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ جب وہ لوگ آئیں تو ہمیں ایسے بھکاریوں کو سمجھانا چاہیے، پیار محبت سے ڈانٹنا نہیں چاہیے، انہیں دھتکارنا نہیں چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق سے انہیں بٹھلا کر یا کھڑے کھڑے ہی ہم کو سمجھا دیں کہ دیکھو بھائی، یہ بھیک مانگنا اچھی بات نہیں، آپ لوگ کمایا کرو، مزدوری کرو، محنت کرو تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اس پر بھی اگر وہ نہ مانے اور وہ مانگنے والے مسلمان ہوں تو ان کی نماز سنو، ان کا کلمہ سنو اور ان سے پوچھو تم کس نبی کی امت میں ہو۔ اگر تم یہ سب باتیں بتلا دو گے تو میں انشاءاللہ آپ کو 10-20 روپے انعام کے دوں گا۔ جب آپ اس طرح بولیں گے تو امید ہے کہ یا تو وہ سنا دیں گے اور انعام پا جائیں گے، ورنہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ ایسوں کے سلسلے میں جو بھیک مانگنے کے عادی بن چکے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تندرست کمانے کی طاقت رکھنے والے ہیں ان کے لیے صدقہ مانگنا حلال نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف، اور اس میں حدیث شریف نمبر ہے 2667۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس 2 نوجوان طاقتور آئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں تم کو دے دوں، لیکن اس مال میں غنی اور کمانے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد شریف میں لکھی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے تو وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ جس کا دل چاہے کم مانگ لے اور جس کا دل چاہے زیادہ مانگ لے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی بھکاری آیا اور اس نے مانگنے کی عادت بنا رکھی تھی، اس کے جھولے میں بہت سی روٹیاں بھری ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو پکڑوایا اور اس کی روٹیاں چھین لی، اور وہ چھین کر آپ نے صدقے کے اونٹوں کو ڈال دی، اور پھر آپ نے چمڑے کی چابک سے اس کی پٹائی فرمائی اور فرمایا آئندہ تم ایسا مت کرنا۔ اس طرح کے واقعہ فضائل صدقات کے دوسرے حصے میں لکھا ہے جو کتابوں کے حوالوں سے موجود ہے۔ ایک حدیث پاک جس سے ہمیں تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کا حق ہے، یعنی فقیر کو دے دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار آئے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں لکھی ہے۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فقیر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔
تو جاننا چاہیے اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیر جو حقیقت میں عادی نہ ہو، پیشہ ور نہ ہو، بلکہ وہ اپنی ضرورت پڑنے پر کبھی آپ سے مانگنے آ جائے اور اپنی ضرورت پوری کر کے وہ اپنے گھر چلا جائے، اس نے مانگنے کی عادت نہ بنا رکھی ہو، تو ایسے فقیر کو ہمیں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا تو اس کی سواری ہے، وہ اگر اس کو بیچ کر کھانا کھائے گا